اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس، آپ میں سے بہترین وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ میں عرفان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھنک ود عرفان خان۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت اہم موضوع پر، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فوڈ، جو ہمارا خوراک کا ایک نظام ہوتا ہے، اور ہم اپنے جو عام بول چال ہوتی ہے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں رزق۔ اب رزق کا ورڈ جب ہم سنتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، فوڈ کو، خوراک کو اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن جب یہ رزق کا ورڈ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو آپ مشاہدہ کریں، جو چینٹیاں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو جانور ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، باقی جو ہمارے جتنے بھی جانور ہیں، ان کی طرف آپ سوچیں تو وہ ہر وقت ایک حرکت میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہر وقت رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رزق اکٹھا کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور اپنے سروائیول کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارے انسانوں کا بھی ہے۔ صبح شام کی اب ترتیب دیکھ لیں، یہ جو زندگی گزر رہی ہے، اس میں ہم سب سے زیادہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اصل مسئلہ تو ہے رزق کا نا۔ رزق کما رہے ہیں اور اپنے آپ کی سروائیول کو انشور کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ رزق بہت بڑا ایک ٹاپک ہے ہمارے لیے، لیکن اس رزق کے حوالے سے ہماری کیا جانکاری ہے، کتنا ہم اویئر ہیں، کیا ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کتنا ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں، کتنا نان سیریس لے رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس کو ایک تکون میں بند کر لیں، یعنی کہ اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں، اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں، اخلاقیات کے دائرے میں بند کر کے اس کو ذرا اویئرنیس کی شکل میں بھی دیکھ لیں، تو ہمیں شاید کچھ سمجھ آ جائے اور ہم اپنے آپ کو کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ دیکھیں جی، اگر ہم ایک انالیسس دیکھ لیں اور اس کے اوپر ہم ڈیفرنٹ سٹڈیز دیکھ لیں، ڈیفرنٹ طریقوں سے خود کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ رزق کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا ایک المیہ ہے، لیکن ہم اس کو نان سیریسلی دیکھتے ہیں اور اتنا سیریس نہیں سمجھ پا رہے، اس کی ہماری کوئی جانکاری نہیں ہوتی، ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے اس کے اندر۔ ایک رپورٹ ہے دا اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن ان دا ورلڈ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق، غور سے سنیں، تقریباً دنیا میں تقریباً 757 ملین لوگ بھوک سہ رہے ہیں۔ 757 ملین لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھوک سہ رہے ہیں، یعنی اگر اس تناسب سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر 11 لوگوں کے اندر ایک بندہ بھوک سے بے حال ہے۔ یہ آپ توجہ دیں اور اس کو غور سے، فکر سے اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہماری جو کل آبادی ہے، گلوبل پاپولیشن جو ہمارا ہے، جو دنیا کی کل آبادی ہے، تو تقریباً 9% لوگ، 9% لوگ بھوک سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھتے جائیں اور آہستہ آہستہ آگے جائیں گے، پھر اپنے اس رزق کی طرف بات کو لے کے آئیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ہماری گلوبل پاپولیشن کی 9% لوگ تقریباً وہ افیکٹ ہو رہے ہیں فوڈ سے، یہ المیہ جو فوڈ سے افیکٹ ہونے کا ایک المیہ ہے، یہ ہماری 36 ممالک میں خطرناک حد تک جا چکا ہے۔ یعنی کہ وہاں فوڈ ڈیفیشنسی جو ہے، یا فوڈ کی اویلیبلٹی جو ہے، یا فوڈ کو افورڈ کرنا جو ہے، وہ ایک خطرناک حد تک جا چکا ہے۔ یہ گلوبل جو ہمارے ہنگر انڈیکس ہے، گلوبل ہنگر انڈیکس، اس کے رپورٹ کے مطابق 36 ممالک میں یہ بات ایک بہت بڑا عالمیہ بن چکا ہے، خطرناک حد تک جا چکی ہے بات۔ یعنی 2 ارب سے زیادہ لوگ جو ہمارے، آپ اگر دیکھ لیں اور اس کو کیلکولیٹ کر لیں، تو 2 ارب سے زیادہ لوگ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کو سیف اینڈ سفیشینٹ فوڈ کی برداشت کرنے کی کوئی ان کی وہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے، یعنی دے کی ناٹ افورڈ کہ وہ سیف اینڈ سفیشینٹ فوڈ ہے کہ وہ افورڈ کر سکے۔ اس کے اوپر بھی ورلڈ فوڈ پروگرام اور UN کی رپورٹس ہیں، 2 ارب سے زیادہ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سیف اینڈ سفیشینٹ فوڈ کو اویل کر سکے۔ اچھا جی، آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ ہر 30 سیکنڈز کے اندر دنیا میں
ہر 30 سیکنڈز کے اندر 12 ٹن فوڈ ضائع ہو جاتا ہے. یہ صرف ضائع ہو جاتا ہے, 12 ٹن فوڈ ضائع ہو جاتا ہے. اب آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ یہی 12 ٹن فوڈ 30,000 لوگوں کو فیڈ کر سکتی ہیں, کھلا سکتی ہیں. اور مزید حیرانگی ہوگی کہ ہر 30 سیکنڈز میں 2 لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. اب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا مزید آگے لے کے جائیں تو ایک این جی اوز, مور دین 200 این جی اوز نے اکٹھا ایک رپورٹ شائع کی ہے. ان کے مطابق کہ ہر 4 سیکنڈز میں ایک بندہ بھوک سے مر جاتا ہے. بھوک کیا تو مر جاتا ہے, ہر 4 سیکنڈز کے اندر ایک بندہ بھوک کیا تو مر جاتا ہے. اگر اس طرح ہم دیکھ لیں تو 19,700 لوگ ہر روز بھوک سے مر جاتے ہیں, بھوک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اگر مزید اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہیں ہر سال بھوک سے جڑی ہوئی بیماریوں کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. 90 لاکھ لوگوں کی ہر سال جو بھوک سے جڑی ہوئی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو لو انکم کنٹریز ہیں, جو پرٹیکولرلی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جن میں لوگوں کی پر کیپیٹا انکم جو فی کس آمدنی ہے وہ لو ہوتی ہے, ان ممالک میں یہ فیصد جو ہے یہ 71.5% ہے. 71.5% جو لو انکم کنٹریز ہیں وہ لوگ ہیں جو صحت مند غذا افورڈ نہیں کر سکتے. دے کین ناٹ افورڈ ہیلدی فوڈ. 71.5% لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جو ہم ایڈوانس کنٹریز کی طرف دیکھ لیں, جو ہائی انکم کنٹریز ہیں, ان میں یہ شرح جو ہے وہ ہے 6.3%. یعنی 6.3% لوگ ہیلدی فوڈ افورڈ نہیں کر سکتے ہائی انکم کنٹریز میں, اور جو لو انکم کنٹریز ہیں اس میں مور دین 71% لوگ جو ہیں وہ ہیلدی فوڈ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن آپ تھوڑا سا ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کر لیں, خود سوچیں کہ جو لو انکم کنٹریز ہیں, آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں, آپ کے علاقے میں آپ فوڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ اس رسک کے ساتھ کیا کرتے ہیں. 71.5% لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے فوڈ کو, صحت مند فوڈ کو اویل کرنا, حاصل کرنا, وہاں ہماری نالیوں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے کچن میں, ہمارے برتنوں میں فوڈ کا کس طرح بے جائے استعمال ہو رہا ہے. اور آپ اس 6.3% لوگوں کو دیکھیں جو ہائی انکم کنٹریز ہیں, وہاں فوڈ کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. یعنی کمپیریزن کر لیں تو خود آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنا ریشنلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں اس معاملے کو, اور وہ لوگ جہاں پرسنٹیج ان لوگوں کی بڑی کم ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں ہیلدی فوڈ کو, ان کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ بہتر سے مینج کر رہے ہیں فوڈ کو کہ ہم بہتر سے مینج کر رہے ہیں. اگر ہم سے مسئلے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں, اگر ہم نہیں مینج کر پا رہے تو کیوں نہیں مینج کر پا رہے, کیا وجہ ہے؟ کیا ہم برداشت کرنے والی مقدار ہماری زیادہ ہے لوگوں کی؟ وہ تو آپ کے سامنے 71.5% لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہیلدی فوڈ کو حاصل کر سکے. اب آتے ہیں تھوڑا بچوں کی طرف. اگر آپ سوچیں تو فوڈ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے, رزق ہر انسان کی ضرورت ہے, کھانا پینا this is the basic necessity of life. Without this the life and the survival is not possible. 23% بچے ہمارے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. اب سٹنٹڈ گروتھ آسان لفظوں میں کہ ایک انسان کی ایک پوٹینشیل گروتھ ہوتی ہے, ایک عمر کے ساتھ اس کی ایک ہائٹ کی گروتھ ہوتی ہے, اس کا ویٹ ہوتا ہے, اس کی ایک پوٹینشیل فزیکل جو اس کی گرومنگ ہوتی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی ایک پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل سے 23% بچے کم ہیں, کم گرو ہوئے ہیں, اور دس از بیکاز آف فوڈ ڈیفیشنسی. یہ فوڈ کی کمی, فوڈ کی قلت, غذائی قلت کی وجہ سے ہیں. رپورٹس کئی رپورٹس کے مطابق کہ 1 ارب ٹن سے زیادہ جو خوراک ہے دنیا میں ہر سال ضائع ہو جاتی ہے. 1 ارب ٹن سے زیادہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے. اب یہ 1 ارب ٹن 2 ارب لوگوں کو سال بھر کھلا سکتی ہیں. ناؤ یو اسٹیمیٹ اینڈ یو انالائز. آپ دیکھ لیں, خود اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ضائع ہونے کا
کہ کیپیسٹی ہماری اتنی زیادہ ہے کہ ہم دوسری طرف یہ نہیں سوچ پا رہے کہ کتنی لوگوں کو ہماری یہ ضائع شدہ خوراک کھلا سکتی ہے، ان کو فیڈ کر سکتی ہیں. لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، کتنی پرسنٹیجز آپ نے دیکھ لی ہیں، کتنا ان کو مسئلہ ہے، کتنا ان کو ایکسیس کی کمی ہے، لیک آف ایکسیس ہے ٹورڈز اویلنگ آف دا فوڈ اور پرٹیکولرلی ہیلدی فوڈ. اگر آپ اس کو مزید تھوڑا سا آگے لے کے جائیں اور کیلکولیٹ کریں تو ہمارا جو فوڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو اس فوڈ کا جو ہمارے ڈفرینٹ ہیومن کنزمپشن کے پرپس کے لیے فوڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو 1/3 یعنی کہ ہر 3 میں سے ایک حصہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. دس از ویسٹڈ گلوبلی ایوری ایئر. ہر سال میں 3 میں سے ایک حصہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ کا ایشو، پھر ساتھ میں لوگوں کے مرنے کا حال دیکھا ہے آپ نے بھوک کی وجہ سے، پھر آپ نے ڈفرینٹ جو ویلیوز دیکھی ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اب سارا ہم وائنڈ اپ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مین پوائنٹ کی طرف آ جائیں. جو مین پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ٹوٹل فوڈ ہے، ٹوٹل فوڈ وہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے، جو پیدا ہو رہی ہے ہماری ٹوٹل فوڈ، اس میں غور سے سنیں 18% فوڈ ہمارا ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور گھروں میں ضائع ہو جاتا ہے. دس از رپورٹڈ ان دا فوڈ ویسٹ انڈیکس رپورٹ 2024. وہ یہ کہہ رہی ہیں اور ایلینس جو گلوبل انویسٹرز ہیں 2025 کی ان کی رپورٹ کے مطابق بھی یہی مشاہدہ ہے کہ ہمارا 18% فوڈ جو ہمارے ٹوٹل پروڈکشن ہے فوڈ کی، اس میں 18% فوڈ ہمارا گھروں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں ضائع ہو جاتا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب کا مشاہدہ ہوگا، آپ جاتے ہوں گے شادی ہالز میں، جاتے ہوں گے آپ، ڈفرینٹ کلچر سے آپ کا اگر تعلق ہے تو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کا آپ مشاہدہ کر چکے ہوں گے. آپ ہوٹلز میں جاتے ہوں گے، آپ دوستوں کے ساتھ مل کے کسی پارٹی میں کسی جگہ پہ جا کے اور کچھ ڈنر کرتے ہوں گے، لنچ کرتے ہوں گے. آپ وہاں اس ویڈیو کے سننے کے بعد تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں رزق کے ساتھ، بوفے میں کیا کر رہے ہیں، جو آرڈر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو شادیوں میں جاتے ہیں تو ایک قسم کی وہ ہے، اس پہ تو ہمارے کو پیسے نہیں جاتے، تو اس میں ہم اپنے پلیٹ کو کتنا بھر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، اس پہ ایک الگ سا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال صرف اتنا ہم اس طرف دھیان آپ کا لانا میرا مقصد ہے کہ اس ایک پلیٹ کو ہم کتنا بھر لیتے ہیں. کیا یہ خوراک ہم سے بھاگ رہی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اتنا پلیٹ کو بھر لیں کہ پھر اس کو ہم سنبھالنے سے قاصر ہوں اور پھر کسی دوسری چیز پہ دل چاہے تو وہ کسی کارنر میں چپ کے سے رکھ لیتے ہیں، وہ ہو گئی ضائع. تو کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا ہم ان لوگوں کا نہیں سوچتے جو بھوک سے مر رہے ہیں؟ کیا ہم پسماندہ علاقوں کی طرف سوچ نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم پسماندہ ممالک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ٹوٹل فوڈ جو آپ کی گلوبلی پروڈیوسڈ فوڈ ہے، اس کے اندر آپ ایک خاص حصہ ضائع کر رہے ہیں. تو یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. کہ اگر فوڈ ڈیفیشنسی آتی ہے اور فوڈ کی ایکسیس میں کمی ہے اور فوڈ صحیح پہنچ نہیں پا رہا اور لوگ فوڈ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کئی سپلائی ڈیمانڈس کے اندر کچھ ایشو آ رہا ہے تو یو آر ون آف دا پرسنس کہ آپ رسپانسبل ہیں، اس ڈسکولیبریم کے آپ رسپانسبل ہیں. تو کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر آگے بات کر لیں تو کیا ہم یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر کا تو بادشاہ ہوں نا، میں اپنے گھر کا تو حکمران ہوں، تو کیا اگر مجھے 3 روٹیاں چاہیے تو میں 4 اور 5 کیوں لے کے آؤں؟ اگر مجھے ایک خاص لمیٹڈ ایک سالن چاہیے تو میں اتنا کیوں بناؤں کہ جو پھر نیکسٹ ٹائم وہ میں کھانے کی میرا دل نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نہیں جی اب میں پرانا کل والا سالن کھاؤں گا. حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں، رزق ہے، آپ اس کے کنزیوم کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی ہے اور رزق کا حق بھی ادا ہو جائے گا. لیکن ہم نارملی کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی، ہم آپ کہہ سکتے ہیں ہماری سوسائٹی کو، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ٹائم پہ نیا کھانا بناؤ اور وہ کنزیوم کر سکے. تو پھر اتنا ہی بنا لیا جائے نا جتنا وہ کھا سکتے ہیں، اتنا ہی لیا جائے جتنا وہ کھا سکتے ہیں. اسراف کی طرف جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ صرف اپنا فوڈ نہیں ضائع کر رہے، آپ دنیا کے اندر جو فوڈ کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر بھی آپ ڈسکولیبریم لا رہے ہیں. تو اس کی ذمہ داری ہمیں لینی ہوگی. ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اگر سوچیں، یہ اعداد و شمار آپ سامنے رکھیں اور اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں.
आप सुबह उठें, निकलें अपनी गलियों में, आप जहाँ भी रह रहे हैं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी आप रह रहे हैं, आप देख लें, बाहर निकलें, गलियों में देख लें, नालियों में देख लें, आप घरों के बाहर अक्सर ये गंद वालों के लिए शॉपर्स पड़े होते हैं, आप उसके अंदर देख लें, आपको उसमें डेफिनेटली शाम का बचा हुआ खाना मिल जाएगा। वो ज़ाया शुद्धा खाना होगा, वो ज़ाया है क्योंकि वो हमसे रह गया है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उसको जाके ज़ाया कर लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर आप सोचें। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम कोई ख़ास क्वांटिटी में अपने फ़ूड को कंज्यूम कर सकते हैं तो वही क्वांटिटी हमारी एक लेवल होनी चाहिए और उस लेवल पे हमें रुकना चाहिए। अगर कहीं हमसे रह जाती है तो इमीडिएटली वो किसी को दे दें, पड़ोस में किसी को दे दें, कहीं ढूंढे। कोई दुनिया जहान के गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं जो एक एक रोटी के पीछे फिर फिर के थक जाते हैं, आप उनको वो दे दें तो वो कंज्यूम हो जाएगी ना, बजाय इसके कि वो वेस्ट बिन्स में चले जाते हैं, वो शॉपर्स में चले जाते हैं, वो गलियों में चले जाते हैं, वो नालियों में चले जाते हैं, बह जाते हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हमारा नुकसान होता है। क्योंकि मैं आपको बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम टोटल कंजम्पशंस में रिस्पॉन्सिबल हैं, हम टोटल कंजम्पशंस में रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम आते हैं अपनी आदाद शुमार की आखिरी पॉइंट पर, जो मैं थोड़ा सा इसके पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो आप अगर जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, तो जो फूड की एक किल्लत है और फूड से हमारी दूरी है, 20.7% ऑफ आवर पॉपुलेशन वो फेस कर रहे हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। They are not in the form to get food properly on time and safe food and enough or sufficient food, 20.7%। इसका मतलब है कि तकरीबन 26%, अब अगर आप ज़ाया होने पे आ जाएं तो 26% जो हमारा फूड है, 26% हमारा जो फूड है टोटल फूड में वो ज़ाया हो जाता है, ज़ाया हो जाता है 26% फूड। यही 26% फूड अगर आप थोड़ा सा इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें और थोड़ा सा देख लें इसको कैलकुलेशंस के थ्रू, तो आपकी तकरीबन 19.6 मिलियन टन खुराक है, 19.6 मिलियन टन, यानी तकरीबन 20 मिलियन टन खुराक। अब आप ख़ुद सोच लें कि ये इतना मिलियन टन खुराक कितने लोगों को फीड कर सकता है, कितने लोगों को ये फीड कर सकता है। एक स्टडी मेरी नज़रों से गुज़री, बड़ी अच्छी स्टडी थी, लाहौर की एक स्टडी है, रिसर्च स्टडी है, और उन्होंने अपनी स्टडी में जो आई थिंक कोई क्वांटिफाई किया हुआ था फूड उसको वेस्टेज को इन रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, उस स्टडी के मुताबिक जो हमारा फूड ज़ाया हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उसमें 17% जो हमारा टोटल फूड के अंदर है वो रेस्टोरेंट्स में ज़ाया हो रहा है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ज़ाया हो रहा है। और जो होटल्स रेस्टोरेंट्स में ज़ाया हो रहा है तो वो जिसको हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहते हैं, जो सारे मिला के, उसमें जो प्राइमरी ज़ाया होने का सोर्स है वो है प्लेट में ज़ाया करना। जो लोग प्लेट में उठा लेते हैं, कई फंक्शंस हैं, शादियां हैं, कई मैरिजेस हॉल में चले जाते हैं, किसी के फंक्शन में चले जाते हैं और अपने लिए प्लेट भर लेते हैं, और फिर जिस तरह मैंने पहले भी कहा वो प्लेट वो छोड़ देते हैं, ज़ाया कर लेते हैं बाकी खुराक। 17% वो रेशो है कि वो फूड हमारी जो है वो होटल्स में ज़ाया हो जाती है, और उसमें से जो मैक्सिमम और प्राइमरी सोर्स है ज़ाया होने की वो प्लेट्स हैं। तो थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी अपनी सोच ले आएँ, थोड़ा सा हम सीरियस लें इस मसले को, थोड़ा सा अल्लाह रसूल को सामने रखें, और थोड़ा सा हम कुरानिक हमारी जो अहकामात है उनको सामने रखें, थोड़ा सा इसराफ़ की मानी को समझ जाएँ, थोड़ा एतदाल की मानी को समझ जाएँ, थोड़ा सा मयाना रवी की ज़ाविये को और उसकी डेफिनेशंस को जान जाएँ, और फिर थोड़े से ये जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं ये हम सामने रखें, और फिर थोड़ा सा आस पास देख लें, दाएँ बाएँ देख लें, आगे पीछे देख लें कि मैं जैसा भी हूँ लेकिन मेरे आसपास लोग और उनके पेट का क्या हाल है, उनकी भूख का क्या स्टेटस है। कहीं उनके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे, कहीं उनके बच्चों के ऊपर रोने की आपको आवाज़ आ रही है, वो रो रहे हैं तो आप अगर वजह तलाश करें तो क्या वो इस वजह से तो नहीं रो रहे हैं कि वो कुछ मांग रहे हैं खाने पीने का, और माँ बाप मजबूर हैं अपना पेट काट के भी उनको खिला के उनके पेट को भर नहीं सक रहे हैं। अगर ये स्टेटस है और आपको ये नज़र आता हो
اور آپ کو نظر آئے گا، آپ تھوڑا سا اس زاویے سے دیکھ لیں، آپ کو آ جائے گا نظر کیسے ہزاروں لوگ ہیں آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، جو بہت مشکل سے فوڈ کو حاصل کر رہے ہیں، جو بھوک کا شکار ہیں، جو بھوک کی وجہ سے ان کی گروتھ ان کی بچوں کی نہیں ہو رہی، سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جو اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کا پورا کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے صبح نکل کے نوکریوں مزدوریوں پہ جاتے ہیں، پھر آ کے بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں تاکہ بچوں کا وہ پورا کر سکیں۔ اگر یہ کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو خدا کے واسطے آج کے بعد آئے، عہد کریں، وعدہ کریں، آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم فوڈ کو ضائع نہیں کریں گے، فوڈ کی قدر کریں گے، رزق کی قدر کریں گے، ہم دسترخوان پہ کوشش کریں گے کہ ہم سے فوڈ ایکسٹرا نہ جائے، اور اگر ہم سے رہ جاتی ہے تو اسی وقت اس کا کچھ بندوبست کریں گے۔ تھوڑا سا 2-4 قدم بھی ہم باہر گلی میں نکلیں، کوئی نہ کوئی آپ کو غریب مل جائے گا، کوئی بے بس مل جائے گا، کوئی جو جگہ جگہ پوڈری بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، نشے کے عادی لوگ ہیں، کئی چھوٹا سا ٹکڑا ان کو مل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا گرم کر کے، چلے آپ گھر نہیں لا سکتے، ان کو بٹھا نہیں سکتے، ان کو ادھر ہی کہہ دیں کہ آپ بیٹھے رہو، میں آپ کے لیے لاتا ہوں، جو چیز آپ سے ایکسٹرا ہو گئی ہے وہ گرم کر کے طریقے سے ایک ٹرے میں رکھ کے تہذیب سے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے کہ انسان کو کھانا دیا جا رہا ہے، جس طرح اللہ ہمیں ایک عزت سے دیتا ہے، اللہ ہمیں پیار سے کھلاتا ہے، اللہ ہمیں ایک ڈگنیٹی سے کھلاتا ہے، تو اسی طرح آپ بھی اللہ کی مخلوق کو عزت کے ساتھ لے جا کے اس کو ساتھ دے دیں، پانی دے دیں، اس کو بٹھائیں، اس کو کھلائیں، اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کے دل کے اطمینان کی کیا سٹیٹس ہے، آپ کا دل کتنا مطمئن ہے، آپ کو خود کھاتے ہوئے اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو آج سے وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس ویڈیو کا ایک صرف فائدہ نکل آئے کہ ہمارا دھیان اگر اس طرف نہ ہو تو ہمارا دھیان اس طرف چلا جائے کہ ہم آج کے بعد رزق کی قدر کریں گے، فوڈ کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، دوسرے لوگوں کو سامنے رکھیں گے، بے بس، لاچار، مسکین، یتیم، غریب لوگوں کو ہم نظر میں رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ پہلے تو ہم فوڈ ضائع نہ کریں، لیکن اگر پھر بھی ہم سے ایکسٹرا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو وہی چیز چاہے ایک نے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہم ویسٹ بنز میں نہ ڈالیں، وہ ہم نالیوں میں نہ پھینکیں، وہ ہم ضائع نہ کریں، وہ ہم کسی انسان کو کھلائیں، پرندوں کو کھلائیں، کسی بلی کے سامنے رکھ دیں، کسی ایسی جگہ میں رکھ دیں جہاں ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق آ سکتی ہے اور اس کو کھا سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں تو اس میں اللہ رسول کی خوشحالی بھی ہے، اس میں ہمارے دل کا سکون بھی ہے، اور اس میں معاشرے کی ایک اصلاح بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی رزق کی قدر کریں، کیونکہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر حساب کتاب شروع ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم 2 وقت اور 3 وقت کا کھانا کھائیں۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ زیادہ کرے گا، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے، نالیوں میں پھینکیں گے، دسترخوانوں پہ اس کو چھوڑ کے اور چلے جائیں گے، ویسٹ بنز میں پھینکیں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت پکڑ اس کی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر بہت سخت پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے بچائے رکھے، اور ہمارے رزق کو فراخ کرے، اور ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ نگہبان۔